آج کی گفتگو ایک بہت ہی جانی پہچانی صورتحال سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، آپ سوچتی ہیں کہ آج گھر کی صفائی کرنی ہے، آپ برتن دھونا شروع کرتی ہیں، پھر اچانک یاد آتا ہے کہ کپڑے بھی مشین میں ڈالنے ہیں۔ آپ وہ کرنے جاتی ہیں تو راستے میں میز پر دھول نظر آتی ہے، آپ اسے صاف کرنے لگتی ہیں۔ 1 گھنٹے بعد آپ تھک کر چور ہیں، لیکن نہ برتن دھلے، نہ کپڑے، اور نہ ہی صفائی مکمل ہوئی۔ مطلب کچھ بھی مکمل نہیں ہوا۔ اور آپ کا دماغ 10 مختلف سمتوں میں بھاگ کر اتنا ہی تھک چکا ہے جتنا آپ کا جسم۔ یہ تو ایک بہترین مثال ہے اس چیز کی جسے ہمارے ذرائع بندر دماغ یا گلہری اثر کہتے ہیں۔ بندر دماغ؟ جی، یعنی دماغ کا ایک شاخ سے دوسری شاخ پر چھلانگے لگاتے رہنا، کبھی کسی ایک جگہ نہ ٹکنا۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی ذہنی شور، ان بے قابو خیالات اور ان پر قابو پانے کے عملی طریقوں پر گہرائی سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے اس کا مقصد صرف اس مسئلے کی تشخیص کرنا نہیں، بلکہ ہمیں ایسے ٹھوس اوزار فراہم کرنا ہے جن سے ہم اپنے ذہن کا کنٹرول واپس لے سکیں۔ مطلب ہمارا مشن ہے کہ اس گفتگو کے اختتام تک ہمارے پاس ایسی حکمت عملیاں ہوں جو ذہنی سکون دوبارہ حاصل کرنے اور توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیں۔ جی، اور یہ اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک ہم اس شور کو سمجھیں گے نہیں، ہم اسے خاموش نہیں کر سکتے۔ یقیناً۔ تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ذہنی شور ہے کیا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ بار بار آنے والے منفی خیالات، ماضی کی غلطیوں پر پچھتاوا اور مستقبل کے بارے میں وہ کیا ہوگا اگر والے لامتناہی منظرنامے ہیں۔ اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ یہ ہماری 90% ذہنی توانائی کھا سکتا ہے۔ 90%؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ جی، یہ بہت بڑا عدد ہے۔ اور دیکھیں، یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر قسم کی سوچ بری نہیں ہوتی۔ ایک ہوتی ہے پیداواری سوچ، یعنی پروڈکٹیو تھنکنگ۔ جیسے کسی مسئلے کا حل نکالنا یا دن کی منصوبہ بندی کرنا۔ بالکل، یہ ضروری اور صحت مند ہے۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب سوچ کا کوئی مقصد نہ ہو، جب وہ ایک ٹوٹی ہوئی ٹیپ کی طرح دماغ میں گھومتی رہے اور اس کا کوئی آف سوئچ نہ ہو۔ تو یہ آف سوئچ کیسے ڈھونڈا جائے؟ کیا اس شور کو کم کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ جی، ذرائع اس کے لیے کچھ بہت ہی عملی راز بتاتے ہیں۔ پہلے 2 تو بہت ہی دلچسپ ہیں۔ اچھا؟ دیکھیں، لیبل نہ لگائیں۔ دیکھیں، لیبل نہ لگائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی منفی یا خوفناک خیال ذہن میں آئے تو اس کے ساتھ لڑنے کی کوشش نہ کریں، اسے برا خیال کہہ کر دبائیں مت۔ اس کے بجائے ایک فاصلے سے ایک غیر جانبدار مبصر کی طرح اسے دیکھیں، جیسے آسمان پر بادلوں کو گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یعنی آپ بادل نہیں ہیں، آپ آسمان ہیں۔ خیال آئے گا اور چلا جائے گا اگر آپ اسے پکڑ کر نہیں رکھیں گے۔ بالکل، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے، لیکن یہ خیالات کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی اس خیال سے اپنی شناخت نہ جوڑنا۔ یہ صرف ایک خیال ہے، میں یہ خیال نہیں ہوں۔ اور دوسرا راز ہے، اپنے خیالات کو چیلنج کریں۔ یہ تو سننے میں بہت فعال عمل لگتا ہے۔ بالکل، اور یہی کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی یعنی CBT کا بنیادی ستون ہے۔ اس کا اصل نظریہ یہ ہے کہ ہمارے احساسات واقعات کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان واقعات کے بارے میں ہمارے خیالات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اگر ہم اپنے سوچنے کے انداز کو بدل سکیں تو ہم اپنے محسوس کرنے کے انداز کو بھی بدل سکتے ہیں۔ یہی نکتہ ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ میں کسی قابل نہیں ہوں، تو اپنے ذہن کے ساتھ ایک وکیل کی طرح بحث کریں۔ خود سے پوچھیں، اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ کیا ماضی میں نے کبھی کچھ کامیابی سے نہیں کیا؟ تو آپ اکثر دیکھیں گے کہ یہ خیالات حقیقت پر نہیں بلکہ صرف احساسات پر مبنی ہوتے ہیں۔ جی، یہ بہت طاقتور طریقہ ہے اپنے ہی منفی خیالات کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ عملی ٹولز کا ذکر ہے جو فوری طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ جی، اور ان میں سے ایک بہت ہی سادہ اور مؤثر تکنیک ہے جسے 5-3-5 سانس لینے کی تکنیک کہا گیا ہے۔ 5-3-5؟ جی، آپ 5 سیکنڈ کے لیے ناک سے گہرا سانس اندر کھینچتے ہیں، 3 سیکنڈ کے لیے اسے روکتے ہیں اور پھر 5 سے 7 سیکنڈ میں منہ سے آہستہ آہستہ باہر نکالتے ہیں۔ یہ آسان سا عمل آپ کے نروس سسٹم کو ایک سگنل بھیجتا ہے کہ خطرہ ٹل گیا ہے، تم آرام کر سکتے ہو۔ واہ،
یعنی یہ آپ کے جسم کے لڑو یا بھاگو والے رد عمل کا ایمرجنسی بریک ہے. یہ تو صرف ذہنی نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی ہمیں پرسکون کرتا ہے. بالکل. اور موسیقی اور حرکت کا بھی بہت اہم کردار ہے. موسیقی؟ کس قسم کی موسیقی؟ خاص طور پر سازینہ موسیقی یعنی انسٹرومنٹل میوزک جس میں الفاظ نہ ہوں، وہ ذہن کو بھٹکنے سے روک کر ایک تال پر مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے. اور 5واں ٹول ہے ورزش. اچھا، ورزش، یہ تو اکثر سنا ہے. جی، جب ہم ورزش کرتے ہیں تو ہمارا جسم ڈوپامین اور سیروٹونن جیسے اچھا محسوس کرانے والے کیمیکلز جاری کرتا ہے. اس سے نہ صرف ہم خوش محسوس کرتے ہیں بلکہ جسمانی طور پر تھکنے کی وجہ سے دماغ کے پاس زیادہ سوچنے کی توانائی کم رہ جاتی ہے. یعنی جسم کو تھکاؤ تاکہ دماغ کو سکون ملے. یہ تو بہت ہی عملی حل لگتا ہے. جی. تو یہ تو ہو گیا ذہنی شور کو کم کرنے کا طریقہ. لیکن اس بندر دماغ کا کیا کیا جائے جو ہمیں ایک کام پر ٹکنے ہی نہیں دیتا؟ ہم واپس اسی ملٹی ٹاسکنگ کے مسئلے پر آتے ہیں. بالکل. اور اس کا حل ایک ایسے تصور میں ہے جسے جان بوجھ کر ڈوبنا یا ڈیلیبریٹ امرجن کہا گیا ہے. جان بوجھ کر ڈوبنا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ 30 سے 50 منٹ کے ایسے وقفے بنائیں جن میں آپ صرف اور صرف ایک کام پر توجہ دیں گے، بغیر کسی خلفشار کے. کوئی فون نہیں، کوئی ای میل نہیں، صرف آپ اور آپ کا کام. یہ کہنے میں تو بہت آسان ہے لیکن کرنے میں بہت مشکل. ہمارا دماغ تو بھٹکنے کا عادی ہو چکا ہے. یہی تو نکتہ ہے. اسے سمجھنے کے لیے ہمیں دماغ کے 2 بنیادی طریقوں کو سمجھنا ہوگا. ذرائع بتاتے ہیں کہ ہمارے دماغ کے 2 گیئر ہیں. 2 گیئر؟ اچھا، یہ دلچسپ ہے. جی. پہلا ہے ٹاسک پازیٹیو موڈ. یہ ڈرائیونگ گیئر ہے. جب آپ پوری توجہ سے ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ رپورٹ لکھنا ہو یا کھانا پکانا. ٹھیک. اور دوسرا ہے ٹاسک نیگیٹو موڈ. یہ نیوٹرل گیئر ہے. جب آپ کا دماغ آزاد گھوم رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر کی سوچوں میں، یا جسے ہم دن میں خواب دیکھنا کہتے ہیں. 1 منٹ، یہ تو بہت دلچسپ بات ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جان بوجھ کر اپنے دماغ کو بھٹکنے دینا چاہیے؟ یہ تو اس کے بالکل الٹ ہے جو ہمیں ہمیشہ سکھایا جاتا ہے کہ توجہ دو. بالکل. اور یہی سب سے حیران کن بات ہے. تحقیق بتاتی ہے کہ نئے آئیڈیاز، تخلیقی حل اور مستقبل کی منصوبہ بندی اکثر اسی ٹاسک نیگیٹو یعنی نیوٹرل گیئر میں ہوتی ہے. اچھا. جی. جب ہم دماغ پر زور نہیں ڈال رہے ہوتے تبھی وہ پرانی معلومات کو نئے طریقوں سے جوڑتا ہے. مسئلہ ان دونوں موڈز کا نہیں بلکہ ان کے درمیان بے قابو سوئچنگ کا ہے. اور اسی کے لیے توجہ کا فلٹر یا اٹینشن فلٹر کا تصور پیش کیا گیا ہے. یہ فلٹر کیا کرتا ہے؟ یہ فلٹر ان دونوں گیئرز کے درمیان سوئچ کا کام کرتا ہے. جب آپ کام پر توجہ دینا چاہتے ہیں تو یہ فلٹر غیر ضروری چیزوں کو باہر رکھتا ہے. لیکن جب آپ کا فون بجتا ہے یا کوئی نوٹیفیکیشن آتی ہے تو یہ فلٹر کمزور ہو جاتا ہے. بالکل. اور آپ کا دماغ فوراً ٹاسک پازیٹیو سے ٹاسک نیگیٹو میں چلا جاتا ہے. اور اس خلل کے بعد واپس پوری توجہ حاصل کرنے میں 15 سے 20 منٹ لگ سکتے ہیں. 15 سے 20 منٹ. تو اس فلٹر کو مضبوط کیسے کیا جائے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سماجک کاموں جیسے سوشل میڈیا چیک کرنا یا ٹیکسٹ پیغامات کا جواب دینا، ان کے لیے دن میں 1 یا 2 مخصوص اوقات مقرر کریں. اچھا، جیسے دوپہر 1 بجے اور شام 5 بجے؟ جی. مثال کے طور پر باقی وقت آپ ان ایپس کو بند رکھتے ہیں. اس طرح آپ جان بوجھ کر اپنے دماغ کو بتاتے ہیں کہ ابھی ڈرائیونگ گیئر کا وقت ہے اور نیوٹرل گیئر کا وقت بعد میں آئے گا. واو، یہ ایک طرح سے اپنے دماغ کے لیے حدود متعین کرنے جیسا ہے. اور یہ جو بار بار توجہ کا ٹوٹنا ہے، یہی ہمیں ایک اور بڑے مسئلے کی طرف لے جاتا ہے جس کا ذکر ہمارے مواد میں ہے: تجزیاتی فالج یعنی انالیسس پیرالائسس. مجھے یاد ہے ایک بار میں صرف ایک نیا مائکروفون خریدنے کے لیے 2 ہفتے تک ریویوز دیکھتی رہی. آخر میں اتنی تھک گئی کہ میں نے وہی خرید لیا جو میرے دوست کے پاس تھا. یس، یہ بالکل ایک بہترین مثال ہے تجزیاتی فالج کی. جب آپ کسی صورتحال کا اتنا زیادہ تجزیہ کرتے ہیں، اتنے زیادہ آپشنز کو دیکھتے ہیں کہ آخر میں کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پاتے. آپ سوچوں میں ہی منجمد ہو جاتے ہیں. بالکل. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ قدرتی طور پر اس جال میں زیادہ پھنستے ہیں؟ جی، اور ذرائع اسی فرق کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. وہ لوگوں کو 2 قسموں میں بانٹتے ہیں. ایک ہیں سیٹسفائزرز
सेटिस्फाइजर्स? जी, ये वो लोग हैं जो एक ऐसा ऑप्शन मुंतखब करते हैं जो उनकी ज़रूरियात के लिए काफ़ी अच्छा हो और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन दूसरी किस्म है मैक्सिमाइजर्स की। मैक्सिमाइजर्स, ये वो लोग हैं जो हर चीज को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं? जी, मैक्सिमाइजर्स वो हैं जो हमेशा बेहतरीन, सबसे परफेक्ट मुतबादिल की तलाश में रहते हैं। वो कभी भी अपने फैसले से मुतमईन नहीं होते, क्योंकि उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि शायद कोई बेहतर ऑप्शन मौजूद था जिसे वो चुन नहीं सके। और यही लोग तज्जियाती फालिज का सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। बिल्कुल। तो इस फालिज से निकलने का क्या तरीका है, खास तौर पर अगर कोई शख्स अपनी फितरत में ही एक मैक्सिमाइजर हो? उसके लिए जराए कुछ अमली हल पेश करते हैं। पहला, अपने फैसलों को तरजीह दें। खुद से पूछें, ये फैसला वाकई कितना अहम है? क्या वाकई कॉफी के कप पर आधा घंटा लगाना जरूरी है? जी। हर फैसले पर एक जैसी ज़हनी तवानाई खर्च ना करें। दूसरा, अपने हतमी मकसद का तयन करें। और तीसरा, बड़े फैसलों को छोटे काबिले इंतजाम हिस्सों में तकसीम कर दें। और दूसरों से मशवरा लेने का भी जिक्र है। हाँ, किसी काबिले एतमाद शख्स से दूसरी राय लेना बहुत मददगार साबित हो सकता है, लेकिन इसमें एक शर्त है। जब आप उनसे मशवरा लें तो फिर उनके मशवरे पर भरोसा करें। अपने अंदर के कमाल परस्त यानी परफेक्शनिस्ट को काबू में रखें। बिल्कुल। अगर आप हर बार एक ही तरह से ज्यादा सोचते रहेंगे तो नतीजा भी वही निकलेगा, ज़हनी थकन और कोई फैसला नहीं। ये बात सीधी दिल पर लगती है और ये हमें ज्यादा सोचने की असल जड़ तक ले जाती है। मवाद के मुताबिक इस सब के मरकज में अक्सर खौफ होता है। नाकामी का खौफ, कंट्रोल खोने का खौफ, या नामालूम का खौफ। हम गलत फैसला करने से इतना डरते हैं कि हम कोई फैसला ही नहीं करते। तो मैक्सिमाइजर भी दरअसल इसी खौफ का शिकार होता है कि कहीं वो गलत फैसला ना कर ले। यही वो बुनियादी जज्बा है जो हमें मफलूज कर देता है। तो इस खौफ का सबसे मुअस्सर हल क्या है, जब ये सिर्फ सोच ना हो बल्कि एक गहरा जज्बाती रद्द अमल हो? इसके लिए सबसे ताकतवर तकनीक जिसका जिक्र ज़राए में है वो है एक्सपोजर थेरेपी, यानी एक्सपोजर थेरेपी। सादा अल्फाज में, जिस चीज से डर लगता है उसका सामना करना। ये तो सुनने में ही खौफनाक लगता है। लगता है, लेकिन ये एक महफूज और कंट्रोल शुदा माहौल में किया जाता है। इसकी कई किस्में हैं। एक है इन वीवो, यानी हकीकी जिंदगी में उस सूरत हाल का सामना करना। जैसे अगर किसी को मजमे में बोलने से डर लगता है तो वो छोटे ग्रुप के सामने बोलना शुरू करे। बिल्कुल। दूसरी किस्म है इमेजिनल, यानी तसव्वुराती तौर पर उस खौफ का सामना करना। और अब तो वर्चुअल रियलिटी भी इस्तेमाल की जाती है। और ये काम कैसे करती है? सिर्फ डर का सामना करने से वो खत्म कैसे हो जाता है? देखें, जब आप जानबूझकर और बार बार अपने खौफ का सामना करते हैं तो आप अपने दिमाग को दोबारा तरबियत देते हैं। आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता ये सीखता है कि जिस चीज से वो डर रहा था वो दरअसल इतनी खतरनाक नहीं है और वो उससे निमट सकता है। जी। वक्त के साथ साथ वो खौफनाक रद्द अमल कमजोर पड़ जाता है और उसका आप पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। आप खौफ को खत्म नहीं करते, आप उसके बावजूद अमल करना सीख जाते हैं। तो आज की इस गहरी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? हमने ज़हनी शोर को पहचानने से बात शुरू की और ये समझा कि ये पैदावारी सोच से कैसे मुख्तलिफ है। फिर हमने उसे खामोश करने के अमली तरीके देखे, जैसे 5-3-5 सांस की टेक्निक, और अपने ख्यालात को चैलेंज करना। हमने 30 से 50 मिनट के फोकस ब्लॉक्स के जरिए दिमाग को रीबूट करने और सेटिस्फाइजर बनकर मैक्सिमाइजर वाली सोच से पैदा होने वाले तज्जियाती फालिज से बचने का तरीका सीखा। बिल्कुल। और इन तमाम तकनीकों के पीछे एक बुनियादी चीज है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है नीयत। नीयत? जी। मकसद सिर्फ सोचना बंद करना नहीं है, मकसद अपने जहन को उस शोर से साफ करना है ताकि हम उन चीजों पर तवज्जो मरकूज कर सकें जो वाकई अहमियत रखती हैं। ये अपने जहन को एक आले के तौर पर इस्तेमाल करना है, ना कि उसका गुलाम बनना। बहुत खूबसूरत बात कही। और इसी सोच के साथ हम अपने सामीन के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पर वो गौर कर सकते हैं। जरूर। आज की गुफ्तगू के बाद क्या कोई ऐसा छोटा फैसला है जिसे आप एक मैक्सिमाइजर की तरह बहुत ज्यादा सोच रही हैं, जबकि इसे एक सैटिस्फाइजर की तरह आसानी से हल किया जा सकता है? वो चाहे दफ्तर का कोई छोटा काम हो या घर के लिए कोई चीज खरीदनी हो।
ذرا سوچیں، صرف اس ایک فیصلے پر کافی اچھا ہے کہہ کر عمل کرنے سے آپ اپنی کتنی ذہنی توانائی بچا سکتی ہیں۔